حضرت جعفر کا تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کس ہستی کا ذکر ہے، کہ امام جعفر صادق کا تذکرہ ہے یا حضرت جعفر طیار کی بات ہے یا کوئی اور بزرگ ہیں۔ اگر میں حضرت جعفر طیار کی بات کرنا چاہوں تو مجھے آپ کے نام کے ساتھ طیار کا لقب بولنا پڑے گا، ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں۔ طیار آپ کے نام کا حصہ نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا طیار کسے کہتے ہیں؟ طیارہ ہوائی جہاز، طیار بہت زیادہ اڑنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے۔ ذرا آواز تھوڑی کم کر دیجئے، ذرا سکون سے سن لیں لوگ تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جناب محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طیار ہے، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ اڑنے والا، تو ان کو ہم طیار کیوں کہتے ہیں؟ اچھا سبھی کہتے ہیں، صرف ہم اہل سنت نہیں بلکہ ہر مسلک اور ہر مذہب کے ماننے والے جب حضرت جعفر کا ذکر کرتے ہیں تو طیار کا لقب ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ تو ان کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ پری ذات تھے؟ کیا اڑا کرتے تھے، اڑ کے جاتے تھے؟ نہیں، آدم ذات تھے، چلا کرتے تھے۔ تو کیا کسی جہاز کے پائلٹ تھے؟ اس وقت تو ہوائی جہاز ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو کیا کوئی اڑن کھٹولا تھا ان کے پاس؟ اڑن کھٹولے کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ پھر ان کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ علماء تو جانتے ہیں، جو مجھ جیسے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جب آپ روئے زمین پر تشریف فرما تھے، جب اس جہان رنگ و بو میں جلوہ فگن تھے، چشم فلک کے سامنے چلتے پھرتے تھے، اس وقت ان کو کوئی طیار نہیں کہتا تھا۔ یہ لقب ملا آپ کو جام شہادت نوش کرنے کے بعد۔ لیجئے مسئلہ اور الجھ گیا کہ اگر جیتے جاگتے آدمی کو کوئی طیار کہے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے بہت تیز چلتے ہوں گے اس لیے طیار کہنا شروع کر دیا، یا شاید ان کے خیالات کی اڑان بہت اونچی تھی اس لیے طیار کہتے تھے۔ لیکن جام شہادت نوش کرنے کے بعد ان کو طیار کہنا شروع کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ بات کیوں ہے؟ میرے آقا کریم تشریف فرما ہیں مدینۃ المنورہ میں اپنے صحابیوں کے جھرمٹ میں، اور سینکڑوں میل کی مسافت پر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور میرے آقا کریم مدینے میں بیٹھ کر اس جنگ کا احوال اپنے صحابیوں کو بتا رہے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ اب کافروں نے مسلمانوں کی فوج کے امیر کو شہید کر دیا ہے، اب مسلمانوں کا علم آیا ہے جعفر کے ہاتھ میں۔ پھر میرے آقا کریم بتاتے ہیں کہ اب کافروں نے ایسا وار کیا ہے کہ جعفر کا بازو کٹ گیا ہے، لیکن جعفر نے علم گرنے نہیں دیا بلکہ دوسرے بازو میں پکڑ لیا ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے بتایا کہ اب کافروں نے جعفر کا دوسرا بازو بھی قلم کر دیا ہے، لیکن جعفر نے علم اب بھی نہیں گرنے دیا بلکہ گردن اور جسم کے درمیان تھام لیا۔ پھر میرے آقا کریم بتاتے ہیں کہ اب ظالموں نے، کافروں نے جعفر کو شہید کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم گریہ فرماتے ہیں، اشک بار ہوتے ہیں۔ یہ جعفر کون ہے؟ یہ جعفر بن ابی طالب ہیں، علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں۔ آقا کریم گریہ فرماتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور دعا مانگنے کے بعد اپنے غلاموں کو بتاتے ہیں کہ جعفر تو جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے نا، تو اللہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ ان کو پر عطا فرما دیے، وہ جنت کی فضاؤں میں محو پرواز ہیں، اڑ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، اٹکیلیاں کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے جب بتایا کہ جعفر جنت میں اڑ رہے ہیں تو تب دنیا نے ان کو طیار کہنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کوئی ان کو طیار نہیں کہتا تھا، جیتے جاگتے کو طیار نہیں کہتے تھے، شہادت کے بعد طیار کہنا شروع کیا جب آقا کریم نے ان کو جنت میں اڑتا ہوا دیکھا اور صحابیوں کو بتایا۔ یارو عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے، حضرت جعفر کو تو طیار مانتے اور نگاہ نبوت کو نہیں مانتے۔ جسے پیٹھ پیچھے کی خبر نہ ہو، جسے دیوار کے ادھر کا علم نہ ہو، وہ جنت میں حضرت جعفر کو اڑتا ہوا دیکھیں اور تمہیں بتائیں اور تم تسلیم کرو، اور اسی لیے جعفر کو طیار کہو، پھر کس منہ سے کہتے ہو انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں؟ اچھا، یہ بات ایک دفعہ ایک یورپین کنٹری میں میں نے بیان کی، تو وہاں پر ایک لوکل کوئی گورا
اس نے کہا کہ جی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہے. اچھا میں بڑا حیران، کیوں نہیں ہے قابل قبول؟ کہ یہ بات یہ ہے، یہ ذرا آواز ہلکی رکھیے بھائی، یہ مشکل ہو رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کیا مشکل ہے اس میں، یہ کیوں ناقابل یقین بات ہے؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ عقیدت کے مارے ہیں، جنت تو کسی نے نہیں دیکھی نا، تو آپ کے نبی نے کہہ دیا وہ جنت میں اڑ رہے ہیں تو آپ نے مان لیا. کوئی دیکھی ہوئی چیز کی خبر ہو پھر تو بات اور ہوتی ہے، یہ تو آپ کی عقیدت کی بات ہے، آپ کے نبی نے کہا آپ نے مان لیا تو آپ کو ماننا ہی چاہیے تھا، کیونکہ آپ ان کے پیروکار ہیں، آپ ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن ہمارے لیے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب بات یہ ہے کہ جنت تو کسی اور نے نہیں دیکھی، لیکن جو زمین میں پر جنگ ہو رہی تھی وہ تو لوگوں نے دیکھی تھی نا. تو جب وہ فوج واپس آئی ہوگی اور وہاں پر مدینے کے رہنے والوں نے وہاں پر احوال پوچھا ہوگا اور بتایا ہوگا کہ جو کچھ گزری ہے وہ تو ہمارے نبی کریم نے پہلے ہمیں بتا دیا ہے، تو جب انہوں نے بتایا ہوگا کہ حضرت جعفر کا پہلے ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، پھر ان کو شہید کیا گیا، اور پھر حضرت آقا کریم نے بتایا وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ ان کو پر ملے ہیں، تو یہ تمام باتیں اس فوج نے بھی تو مانی ہوں گی جو فوج آئی ہے. اگر یہ باتیں جو آقا کریم نے یہاں جنگ میں ہوئی ہیں اگر صحیح نہ بتائی ہوتی تو جعفر کو تیار کون مانتا؟ تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کریم جب وہ سینکڑوں میل جنگ کا احوال بتا رہے تھے، یارو پرانا زمانہ تھا، اس وقت کوئی موبائل پر تو رننگ کمنٹری نہیں کر رہا تھا، اور یہ جناب آپ کے یہ ٹی وی چینلز والے بھی وہاں پر کیمرے لے کے نہیں پہنچے ہوئے تھے کہ ہاں جناب اب مسلمانوں کے فوج کے امیر شہید ہو گئے، ناظرین اب علم آیا ہے حضرت جعفر کے ہاتھ میں. ایسی کوئی سچویشن بھی نہیں تھی. تو پتا چلا کہ جب زمین پر جنگ کا احوال میرے آقا کریم نے جس طرح بتایا، لوگوں نے اس کو تسلیم کیا کہ واقعی ایسے ہوا تھا، تو پھر آگے مانا کہ پھر جب یہ بات صحیح بتا رہے ہیں تو جنت میں اڑنے کی بات بھی یقیناً سچ ہے. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، اور میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ آقا میں آپ کی دہلیز کا بھکاری ہوں، آپ کی چوکھٹ پہ کاسے گدائی لیے کھڑا ہوں، اور مجھے اس دروازے کی عظمت کا احساس ہے. مجھے پتا ہے میں کس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رہا ہوں اور کس کے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہوں. آقا اسی لیے میں مال و زر نہیں مانگتا، درہم و دینار نہیں مانگتا، شیش محل نہیں مانگتا، زمین جائیداد نہیں مانگتا. میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. آقا مجھے مال و دولت تو نہیں چاہیے، شان و شوکت تو نہیں چاہیے، عہدہ و منصب تو نہیں چاہیے، طاقت و اقتدار تو نہیں چاہیے، زمین جائیداد تو نہیں چاہیے، شیش محل تو نہیں چاہیے. آقا میری طلب یہ ہے، میری تڑپ یہ ہے، میری خواہش اور امنگ یہ ہے کہ آقا اپنے شہر مدینے میں ایک چھوٹا سا گھر عطا فرما دیجئے. اور اگر یہ سوال بھی میری اوقات سے بڑھ کر ہے، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ جیتے جی وہاں گھر مل جائے، تو آقا مرنے کے بعد قبر ہی عطا فرما دیجئے. ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. حضرات مکرم، میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے حوالے سے چند گزارشات، اور پھر میں اپنی گفتگو کی بساط کو لپیٹ دوں گا. وہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بسیار خوری اور بسیار گوئی بچوں کا شیوا ہے. تو میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں، تو اس لیے اب زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا جسے آپ سہولت سے سن سکیں، سمجھ سکیں، ہضم کر سکیں، اور پھر ہم بر وقت یہاں سے اٹھ کر صبح نماز فجر صحیح وقت پر ادا کر سکیں.
لقد جاءکم رسول من انفسکم، رب کائنات اپنے محبوب کا میلاد بیان فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر میلاد منانا اتنا ہی باعث برکت ہے تو کہیں قرآن میں بھی میلاد کا لفظ ہمیں دکھا دو۔ اب حقیقت یہ ہے کہ میلاد کا لفظ قرآن میں تو کہیں نہیں آیا۔ میں نے ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا، فرمایا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، میلاد کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم اگر یہ سوال کرے کہ بتاؤ مذہب کی، دین کی، اسلام کی بنیاد کیا ہے، کون سا عقیدہ ہے، تو آپ کہیں گے توحید ہے۔ توحید پر تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ تو تسلیم شدہ بات ہے۔ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ وہ کہے کہ اچھا، اگر یہ توحید واقعی بنیادی عقیدہ ہے تو مجھے قرآن میں کہیں توحید کا لفظ تو دکھا دو۔ اگر نہ دکھا سکو تو تم بھی سوچو کہ تمہارے عقیدے کی بنیاد قرآن میں نہیں ہے۔ اب حقیقت یہ ہے پورے قرآن میں توحید کا لفظ تو نہیں آیا۔ یارو، اگر کوئی یہ سوال کرے تو اسے کیا جواب دو گے؟ اسے کہو گے کہ بھائی اگرچہ توحید کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن اللہ کے ایک ہونے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے نا، تو توحید اور کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے ایک ہونے کا ذکر یہی توحید ہے نا۔ تو توحید کا لفظ آئے نہ آئے اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ایک ہونے کا ذکر تو آیا ہے۔ تو یارو، میلاد کا لفظ قرآن میں ہو یا نہ ہو، آقا کریم کی تشریف آوری کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے نا، تو میلاد اور کسے کہتے ہیں؟ اور کس کس انداز سے آیا ہے، کن کن الفاظ میں آیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کی جلوہ گری کے لیے کیا کیا پیرایا اظہار منتخب فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ارے آنکھیں کھول کر دیکھو، سارا قرآن تو میرے آقا کریم کے میلاد سے بھرا ہوا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرات مکرم، ذرا قرآن کا انداز بیان بھی سمجھیے۔ میں آپ کے پاس یہاں آیا، آپ سے میری بہت سے دوستوں سے پہلی ملاقات ہوگی۔ اب اگر آپ کے سامنے میں کوئی اونچی اونچی چھوڑنے کی کوشش کروں، میں کہوں جی میں بڑا عابد زاہد، میں بڑا عالم فاضل، میں بڑا نیکوکار پرہیزگار، تو آپ کہیں گے بھئی پتہ نہیں، ہوں گے، ہمیں کیا پتہ، آپ ملتان کے رہنے والے ہیں، ہم تو آپ کو نہیں جانتے۔ لیکن اگر جہاں ملتان میں، جہاں میں رہا ہوں، پلا ہوں، بڑھا ہوں، میں نے زندگی کی 55 بہاریں دیکھی ہیں، اگر میں وہاں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے کوئی دعویٰ کروں تو ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہوگا کہ میں صحیح بولتا ہوں یا کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ رب کائنات نے بھی گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میرا محبوب اگر میری بارگاہ میں رہتا، حجابات عظمت میں پروان چڑھتا، میری خلوت میں رہتا، اور ایک دن اچانک آ کر تمہارے سامنے دعویٰ کرتا میں اللہ کا نبی، تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، مانے نہ مانے، کلمہ پڑھے نہ پڑھے۔ لیکن محبوب میرا ہے، پیدا تو تمہارے درمیان ہوا ہے نا، محبوب میرا ہے، پلا بڑھا تو تمہارے درمیان ہے، محبوب میرا ہے، زندگی کی 40 بہاریں تو تم نے خود دیکھی ہے نا، اس کے بچپن کو بھی دیکھا ہے، لڑکپن کو بھی دیکھا ہے، جوانی کو بھی دیکھا ہے، کہولت کو بھی دیکھا ہے، 40 سال دیکھا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے کہ اتنا بے داغ کردار غیر نبی کا نہیں ہو سکتا؟ جہاں پر فحاشی کا دورہ ہو، وہاں شرم و حیا کا درس دینے والا میرا نبی ہی تو ہو سکتا ہے نا۔ جہاں قتل و غارت گری پر لوگ فخر کرتے ہوں اور انتقام لینا مقصد زندگی سمجھتے ہوں، وہاں عفو درگزر کا درس دینے والا میرا محبوب ہی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ رسول معظم بھیجا جو تم میں سے ہے، تاکہ تمہارے لیے کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے، ایمان لانا آسان ہو جائے، تمہاری زندگی اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح، جب تم اس پر انگشت نمائی نہیں کر سکتے۔ حضرات مکرم،
ویسے تو اب اس موضوع کو میں آگے لے کے چلوں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک اور زاویے سے ایک بات کہتا چلوں. آپ نے کبھی غور کیا کہ میرے آقا کریم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا مردوں میں کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کریم کے بچپن کے دوست. کوئی بچپن کا دوست ہو آپ کا، اکٹھے اسکول میں پڑھے ہوں، اسکول اکٹھے جاتے تھے اور اکٹھے واپس آتے تھے، اگر بھاگتے تھے تو ساتھ ہی بھاگتے تھے، تو جو آپ کا بچپن کا دوست ہے وہ آپ سے اچھی طرح پوری طرح واقف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ اس کے سامنے ذرا کوئی شوشہ چھوڑنے کی کوشش کریں، کوئی بڑائی کرنے کی کوشش کریں، کیا وہ مانے گا؟ اگر آپ فرض کریں بزدل ہیں، کم ہمت ہیں، بے حوصلہ ہیں، اور بچپن کے دوست کے سامنے اپنی بہادری اور جواں مردی کے قصے چھیڑیں، وہ مانے گا؟ کہے گا یار کسی اور کو بیوقوف بناؤ، ہم تو بچپن کے دوست ہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ آپ کنجوس ہوں، مکھی چوس ہوں، بخیل ہوں، اور اپنے بچپن کے دوست کے سامنے اپنی فیاضی، دریا دلی اور سخاوت کے قصے چھیڑیں، وہ مانے گا؟ نہیں مانے گا. بچپن کے جو دوست ہیں ان پر سب کچھ کھلا ہوا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کریم کی عظمت دیکھو کہ سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھا ہے تو میرے آقا کریم کے بچپن کے دوست نے پڑھا ہے. بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. میرے آقا کریم کے اپنے گھر کے بچے ہیں. خلوت میں بھی دیکھا ہے، جلوت میں بھی دیکھا ہے، لوگوں کی محفل میں بھی دیکھا ہے، اور علیحدگی میں بھی دیکھا ہے، تیش اور غضب میں بھی دیکھا ہوگا، مائل بکرم بھی دیکھا ہوگا، ہر رنگ میں دیکھا ہوگا. لیکن سب سے پہلے کلمہ بھی وہ پڑھ کے گویا بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے اس ہستی کو ہر رنگ میں دیکھا ہے، لیکن کبھی کسی ایسے حال میں نہیں دیکھا جو مجھے ان کا کلمہ پڑھنے سے روک دیتی. اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت زید بن حارثہ، میرے آقا کریم کے اپنے غلام. میرے آس پاس اللہ کے فضل و کرم سے آسمان طریقت کے آفتاب و مہتاب تشریف فرما ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ بسا اوقات جو گھر کے نوکر اور خادم ہوتے ہیں ان میں عقیدت کا رنگ اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا باقی مریدین میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک طرح سے گھر کے بھیدی ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو ہر رنگ میں دیکھا ہوتا ہے. لیکن آقا کریم کا کلمہ سب سے پہلے غلاموں میں اپنا غلام پڑھ رہا ہے. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ دنیا ہمیں مانتی ہو لیکن بیویاں ذرا مشکل سے مانتی ہیں. اور میرے آقا کریم کا کلمہ سب سے پہلے عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، میرے آقا کریم کی پاک بیوی نے پڑھا ہے. یارو ذرا سوچو، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا بچپن کا دوست ہے، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا اپنے گھر کا بچہ ہے، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا اپنا غلام ہے، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی اپنی بیوی ہے. پتہ یہ چلا میرے آقا کریم کو در حقیقت وہ جانتا ہے جو میرے آقا کریم سے قریب ہے. ارے آج جو میرے آقا کریم کی عظمت کا انکار کرتے ہیں ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، انہیں میرے آقا کا قرب ملا ہی نہیں ہے. اگر ملا ہوتا تو ان کی عظمت کا انکار نہ کرتے. لقد جاءكم رسول من انفسكم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. معاف کیجئے میں دوسری طرف نکل گیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. وہ رسول معظم بھیجا جو مومنوں تم پر بڑا مہربان ہے، تمہارا بڑا بہی خواہ ہے، تمہارے لیے رؤوف ہے، وہ رحیم ہے. اچھا، اب ذرا یہ تو بڑی سیدھی سی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا. اب ذرا اگلی آیت کو دیکھیے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں. دونوں آیتیں متصل ہیں، ان کے درمیان کوئی اور آیت نہیں ہے. اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں.
پہلی آیت میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ رسول معظم تم نے بھیجا جو تم میں سے ہے، جو مومنوں تمہارے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ آیت کے اس حصے کو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ اس کو لے کر بہت شور مچاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ اپنے محبوب کے لیے کافی ہے، تمہارے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ تم کبھی یا رسول اللہ پکارتے ہو، کبھی یا علی پکارتے ہو، یا شیخ یا خواجہ یا غوث پاک، نہ جانے کیا کچھ پکارتے رہتے ہو، یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ تو اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یارو قرآن پڑھنا اور چیز ہے اور سمجھنا اور چیز ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھیے، اور میں صرف قرآن کی روشنی میں ہی بات کروں گا، کسی حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، تاکہ بحث ہی نہ ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے یا شاذ ہے یا غریب ہے۔ حضرات مکرم صرف قرآن کی حد تک رہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، پھر آپ کہہ دیں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے فصاحت و بلاغت، ذرا انداز بیان، زبان کو سمجھنا، ذرا اس کو سمجھیے۔ عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں، جیسے واو اور کے معنوں میں آتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے نا، جیسے شب و روز، اب واو جو ہے اور کے معنی میں، اسی طرح عربی زبان میں فا جو ہے اس کا بھی مطلب ہے۔ کیا مطلب؟ فا۔ اگر میں اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں تو کہوں گا پس، پھر، تو، یہ فا کا مطلب ہے۔ اے محبوب کہہ دیجئے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا جو تم میں سے ہے اور مومنوں تمہارے لیے رؤوف و رحیم ہے، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں۔ یہ جو پھر کا لفظ آئے گا، تو کا لفظ آئے گا، یہ دو جملوں کو ملانے کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک جملہ پہلے ہوگا، ایک بعد میں ہوگا، یہ درمیان میں ان کو ملائے گا۔ جب تک دونوں جملے سامنے نہیں ہوں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں آپ سے کہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے جناب کیا کریں گے، کچھ بات پلے نہیں پڑی۔ میں کہوں اگر آپ یہاں پر آ گئے تو، آپ کہیں تو کہ آگے کچھ بولے، پتہ تو چلے نا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اور پھر یہ دو جملوں کو ملانے کے کام آتے ہیں، جب تک دونوں جملے سامنے نہ ہوں بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وہ رسول معظم بھیجا جو مومنوں تم میں سے ہے، تمہارے لیے رؤوف و رحیم ہے، اور پھر اگر وہ منہ پھیر لیں۔ کون منہ پھیر لیں؟ جن کی طرف میرے آقا کریم آئے ہیں وہ منہ پھیر لیں۔ اب یہاں پر ذرا ایک مشکل ہے، الجھن ہے، ذرا وہ سوچئے۔ ایک غریب آدمی کسی امیر کے پاس جائے اور اس سے کچھ سوال کرے اور امیر منہ پھیر لے، تو غریب کہے کہ اچھا جی آپ مجھے کچھ نہیں دیتے، آپ کی مرضی، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ بھئی امیر کے پاس گیا کوئی غریب، مانگنے والا گیا کسی سخی کے پاس، غریب آدمی کسی امیر کے پاس پہنچ کے سوال کرتا ہے اور امیر آدمی منہ پھیر لیتا ہے، بے اتنائی کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو غریب جو ہے وہ کہے اچھا صحیح آپ نہیں دیتے، آپ میرے رازق تو نہیں ہے، رازق تو اللہ ہے، آپ نہیں دیتے تو چلیے میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ عطا فرما دے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن اگر اتفاق سے کوئی امیر چلا جائے کسی غریب کے پاس، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو بس میرا خیال ہے الیکشن میں ہوتا ہے، آس پاس تو نہیں ہوتا۔ تو کوئی امیر چلا جائے کسی غریب کے پاس اور غریب منہ پھیر لے، تو کیا امیر یہ کہے گا اچھا بھائی تم مجھ سے یہ کچھ نہیں لیتے، تم مجھ سے منہ پھیرتے ہو تو میرے لیے اللہ کافی ہے؟ یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ بیتو کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی محتاج جائے کسی غنی کے پاس اور غنی منہ پھیرے تو وہ کہے میرے لیے اللہ کافی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کوئی غنی جائے محتاج کے پاس اور محتاج منہ پھیر لے تو غنی کا یہ کہنا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ذرا قرآن سمجھیے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو وہ رسول بھیجا ہے جو تم میں سے ہے اور جو تمہارے لیے رؤوف رحیم ہے، اور پھر اگر تم منہ پھیر لو، مومنوں کے لیے رؤوف رحیم ہے، اور پھر اگر وہ منہ پھیر لیں
کون منہ پھیریں؟ جن کے لیے میرے آقا کریم رؤوف ہیں، جن کے لیے رحیم ہیں، جن میں رحمتیں بانٹنے والے ہیں، جن پر انعام و اکرام فرمانے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے دینے والے ہیں اور محرومیوں سے بچانے والے ہیں. اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو میرے آقا کریم کہیں میرے لیے اللہ کافی ہے. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ عجیب سی بات ہے نا، فصاحت سے ہٹی ہوئی بات ہے. یہ کیا بات بنی؟ کچھ پلے نہیں پڑی. یارو جو بات پلے نہیں پڑی وہ پلے پڑ جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل مطلب کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، میں نے تو تجھے اپنے بندوں کے لیے رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا، میں نے تو تجھے رحمتیں بانٹنے والا بنا کر بھیجا، اپنا انعام و اکرام تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا. لیکن اے محبوب ایک وقت آئے گا، کچھ لوگ ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ آؤ اس بارگاہ میں، یہ رحمت مجسم کی بارگاہ ہے، جھولیاں بھر لو، جو مانگو وہ ملے گا. یہ اللہ کی نعمتیں بانٹنے والے کا دربار ہے، یہاں پر سوال کرو، جو مانگو گے پاؤ گے. تو اے محبوب کچھ لوگ ایسے کہیں گے کہ نہیں، ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو اے محبوب وہ تو جب کہیں گے تب کہیں گے، اور جو کہیں گے اپنی طرف سے کہیں گے. میں تجھے کہتا ہوں، خود نہ کہہ، میرے کہنے پہ کہہ دے، فقل، میرے کہنے پہ کہہ دے کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. اے محبوب وہ کہیں گے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ارے جو تجھ سے منہ پھیرے اللہ اس کی کفایت کرے، یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا. جو تجھ سے منہ پھیرے گا اللہ اس کے لیے کافی نہیں. اے محبوب تو کہہ دے کہ اللہ انہی کے لیے کافی ہے جو تجھے رؤوف و رحیم مانتے ہیں. اللہ ان کے لیے کافی ہے جو تجھ سے لو لگاتے ہیں. اللہ ان کے لیے کافی ہے جو تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ تجھے رؤوف و رحیم بھی تو میں نے بنا کر بھیجا ہے نا. ان کو آپ علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے. فقل حسبی اللہ علیحدہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آخر میں شروع میں فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے وہ پس اور تو کے معنی میں ہے. اور یہ بات تبھی سمجھ میں آئے گی جب پہلا اور آخر کا جملہ دونوں سامنے ہوں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں. فقل حسبی اللہ، دو دفعہ فا آ رہا ہے، تو پہلے جملے کو، یہ رؤوف و رحیم ہونے کو ہٹا کر فقل حسبی اللہ کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اچھا بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بات ابھی چل رہی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں. اے محبوب تجھ سے منہ پھیر لیں، ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے، یہ کچھ نہیں دے سکتے. اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو اے محبوب ان سے کہہ دے اللہ تمہارے لیے کافی نہیں، وہ تو میرے لیے کافی ہے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب بظاہر یہ بات بھی کچھ irrelevant، کچھ غیر منسلک محسوس ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ کوئی درس توحید دینے کا موقع تو نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہاں پہ موقع کیا ہے؟ ہر چیز اپنے موقع محل پہ بہتر محسوس ہوتی ہے نا. اگر کوئی شخص بیچارہ فوت ہو جائے اور آپ اس کے سرہانے، میت کے سرہانے کھڑے ہو کے کہنے لگیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، تو کوئی اچھا سلوک ہوگا آپ کے ساتھ؟ یا کسی کے گھر جا کے جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو، بچے کو گود میں لے کے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی اچھا سلوک ہوگا؟ بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر چیز موقع محل کے مطابق ہونی چاہیے نا. تو مولا تو فرما رہا ہے تو نے وہ رسول بھیجا ہے جو مومنوں میں سے ہے، تو نے وہ رسول بھیجا ہے جو مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اور پھر اگر تیرے محبوب سے کوئی منہ پھیر لے تو ان سے تیرا محبوب کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے اور لا الہ الا ہو. اب یہاں پر مولا یہ درس توحید کا ذکر کیا ہے؟ بھئی بات تو مومنوں اور محبوب کی ہو رہی ہے، تو یہاں درس توحید کا موقع کیا ہے؟ نہیں، ذرا بات سمجھو. اے محبوب یہ تجھ سے منہ پھیر کے کہیں گے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو اے محبوب ان کو بتا دے کہ وہ اللہ جس کو تم اپنے لیے کافی کہہ رہے ہو وہ تو مجھے کہہ رہا ہے، میں تمہیں جتا دوں. فقل، اے محبوب تو کہہ دے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، میں تو اس کے فرمان پر تمہیں کہتا ہوں اللہ میرے لیے کافی ہے، تو اس کے سوا تو کوئی معبود اور ہے نہیں. تم کون سے اللہ کو اپنے لیے کافی کہتے ہو؟ اس کے سوا تو اور کوئی معبود نہیں ہے.
جب اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں تو تم کون سے اللہ کو اپنے لیے کافی کہتے ہو؟ وہ جو وحدہ لا شریک ہے وہ تو میرے ساتھ ہے، وہ تو میرے لیے کافی ہے، اور وہ میں اس کے کہنے پر میں اعلان کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا ہے۔ مجھ سے منہ پھیر کر تم کہاں جاؤ گے؟ وہ تو میرے لیے کافی ہے، اور جو مجھ سے لو لگاتے ہیں وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اچھا، بات ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی، آیت تو چل رہی ہے نا، لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اور میرا اس پر توکل ہے۔ اب یہاں پر بھی توکل کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ مولا تو نے تو اپنے محبوب کو رحمتیں بانٹنے والا بنا کر بھیجا، دینے والا بنا کر بھیجا، جھولیاں بھرنے والا بنا کر بھیجا، انعام و اکرام تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ بھئی توکل کا اظہار کب ہوتا ہے؟ بھئی کوئی شخص غریب ہو، بچی کی شادی کرنی ہو، جہیز کے لیے کچھ فنکشن کے لیے بھی اس کے پلے کچھ نہ ہو، پریشان ہو، تو آپ لوگ اس سے کہیں کہ بھائی اللہ پہ توکل کرو، کوئی بات نہیں، اللہ کرے گا، کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، تاریخ وغیرہ دے دو، اللہ کی طرف سے ہو جائے گا، بات ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی امیر و کبیر ہو، دولت مند ہو، کروڑ پتی ارب پتی ہو، اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور اس سے کوئی کہے کہ وہ بچی کی شادی کی تاریخ دے دو، توکل کرو، اللہ کرم فرمائے گا، تو وہ کہے گا بھائی توکل کی کیا بات ہے، اللہ کا فضل ہے، میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ پتہ چلا توکل کا درس اس وقت دیا جاتا ہے جب کہیں محرومی کی بات ہو رہی ہو، کسی چیز کی کمی کی بات ہو رہی ہو، تبھی توکل کا مطلب سمجھ میں آتا ہے نا۔ بھئی کسی غریب کو کہا جاتا ہے توکل کرو، اور جس کے پاس بے تحاشا ہو، بہت کچھ ہو، اس سے کہنا کہ توکل کرو، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب وہ ہے جو رحمتیں بانٹنے والا ہے، انعام تقسیم کرنے والا ہے، جھولیاں بھرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ مولا جو دینے والا ہے اس کو نہیں کہا جاتا توکل کرو کہ وہ کہے کہ میں توکل کرتا ہوں۔ وہ تو محروم ہو، جس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو، کوئی کسر ہو، کوئی مثلاً بیمار ہو تو وہ توکل کرے کہ صحت کی کمی ہے، مال کی کمی ہو تو غربت کی وجہ سے توکل کرے یا کسی اور وجہ سے۔ تو مولا تیرا محبوب تو دینے والا، جھولیاں بھرنے والا، عطا کرنے والا، اور تو کہتا ہے کہہ دے کہ میرا اس پہ توکل ہے۔ یہ توکل کا کون سا موقع ہے؟ یہ درس توکل کی بات یہاں پہ سمجھ نہیں آتی۔ حضرات مکرم یہ بھی سمجھیے، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب میں نے تو تجھے رؤوف و رحیم، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ درمیان میں دو فا موجود ہیں، جس کی وجہ سے بات جب تک ملائیں گے نہیں اس وقت تک بات پلے نہیں پڑے گی۔ ورنہ جو ذہین سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بار بار بات دہراتے ہیں، خواہ وقت ضائع کرتے ہیں، آگے چلو آگے چلو، لیکن یہ بات پلے نہیں پڑے گی جب تک بار بار دہرا کے ملا کے کہیں نہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں نے تو تجھے ان کے لیے رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا، رحمتیں بانٹنے والا، انعام و اکرام تقسیم کرنے والا، جھولیاں بھرنے والا، عطا کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اب یہ تجھ سے منہ پھیر کے کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ان سے کہہ دے اللہ تمہارے لیے نہیں، وہ میرے لیے کافی ہے، اور اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے۔ تم کون سے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہو؟ علیہ توکل تو، اور میرا اس پر توکل ہے۔ تم میری عظمت کم کرنا چاہو وہ کم ہونے نہیں دے گا، میری شان گھٹانا چاہو وہ کم ہونے نہیں دے گا، میرا اس پر توکل ہے، اس نے مجھے رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا ہے، مجھے تمہاری کیا پرواہ ہے۔ آیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ علیہ توکل تو وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم کا رب تو ہے، لیکن یہاں پر سلسلہ کلام میں عرش عظیم کے رب ہونے کا مناسبت کیا ہے؟ یہ گفتگو کا تسلسل کیا بنتا ہے؟ بھئی بعض اوقات تو پیوند کاری لگتی ہے نا۔ کوئی شخص اگر ویسے آپ سے گپ شپ کر رہا ہو اور درمیان میں کہتے میں بہت بڑا زمیندار ہوں، تو آپ کہیں گے یہ شیخی بگار رہا ہے، یہ ہم دوستانہ ماحول میں بات چیت کر رہے تھے، کہہ رہے بڑا زمیندار ہوں۔ ویسے ہی جناب کسی سے حال چال پوچھنے جائیں، وہ کہیں جی میرا بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہے، تو کہیں بھئی یہ عجیب بات ہے، کاروبار ہے ہوگا۔ یارو ہر چیز موقع مناسبت کے مطابق بہتر لگتی ہے۔ مولا جہاں پر یہ بتانا کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، صرف عرش عظیم کا تو رب نہیں ہے، زمین آسمان کا بھی تو رب ہے، لیکن یہاں پر عرش عظیم کا ذکر کیوں فرمایا؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ یہ قرآن ہے، کسی شاعر کا کلام تو نہیں ہے کہ صرف بھرتی کے لیے الفاظ لگا دیے جائیں۔ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے نا، ہمارے لیے رہنمائی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں نے تجھے رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا، رحمتیں بانٹنے والا بنا کر بھیجا۔ اب لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے آئیں اس بارگاہ میں جھولی بھر لیں اور تجھ سے پالیں، جو مانگنا ہے لے لیں، تو وہ تجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ان کو کہہ دے اللہ تمہارے لیے نہیں، وہ تو میرے لیے کافی ہے، اور وہ اس کے سوا تو کوئی رب ہے نہیں، اور میرا اسی پر توکل ہے۔ تم میری عظمت اور شان کم کرنا چاہو
وہ کم ہونے نہیں دے گا. اور یہ صرف میرے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے، کیونکہ عرش عظیم کا رب تو وہ ہے، عرش عظیم کا رب وہ ہے، لیکن عرش پر خود تو نہیں بیٹھتا، عرش اس کا ہے، اس عرش پہ بٹھایا تو مجھے ہے نا، اس عرش پہ بلایا تو مجھے ہے نا. ارے جو رب عرش عظیم ہے، ارے وہ اپنے تخت پر آ کر مجھے بٹھاتا ہے. تو ذرا سوچو، جو بادشاہ جو ہے، اس کا جو تخت ہے، جو اس تخت پہ آئے گا پھر بادشاہت اسی کی ہوگی نا، حکم اسی کا چلے گا نا. تو رب عرش عظیم تو وہ ہے، لیکن اپنے عرش پر، اپنے تخت پر اس نے بلایا تو مجھے ہے، بٹھایا تو مجھے ہے، جلوہ فکن تو مجھے فرمایا ہے. تو جس رب نے اپنے عرش پر مجھے بٹھا دیا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں مجھے رسوا کب ہونے دے گا؟ میرا اس پہ توکل ہے. تم کچھ بھی کہتے رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا. یارو، قرآن پڑھنا اور چیز ہے اور قرآن کو سمجھنا اور چیز ہے. اچھا، اب صرف ایک آخری بات اور پھر آپ سے اجازت. دراصل میرے لیے تھوڑی سی مجبوری ہے. مجھے بھی پتہ چلا ہے ملتان میں کچھ مہمان بہت اہم آنے والے ہیں، مجھے ان کی پذیرائی اور میزبانی کے لیے ابھی پہنچنا ہے، اور کل صبح مجھے پھر لاہور کے لیے روانہ ہونا ہے. اس لیے میں ذرا تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ مختصر وقت میں ذرا زیادہ سے زیادہ بات کہتا جاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مانگتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، چلیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اب دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ تو عالم برزخ میں ہیں. تو اب آپ ان سے، بھائی جب وہ یہاں موجود تھے اس وقت کی بات تو اور تھی، لیکن اب تو اپنی قبر انور میں ہیں، عالم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بات ختم ہو گئی. ذرا اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ لیجئے. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو سفر ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، خچر پر سوار ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں. راستے میں ایک جگہ وہ خچر، وہ جانور جس پر میرے آقا تشریف فرما ہے، وہ بدک گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا. سرکار اس سے اترے اور صحابیوں کو بتایا کہ یہاں قبریں ہیں اور 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ناپاکی کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ساتھ ایک کھجور کا درخت تھا. میرے آقا کریم نے اس درخت سے پتے توڑ کے وہ ان قبروں پہ ڈالے اور فرمایا کہ جب تک یہ پتے ہرے بھرے رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، سرسبز و شاداب رہیں گے، ان پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب قبر میں کمی ہوتی رہے گی. یہ حدیث آپ نے بھی پہلے بھی سنی ہوگی. اچھا، میں یاروں کوئی جی سے جوڑ کے کوئی حدیثیں تو لا نہیں سکتا، آیتیں وہی ہوتی ہیں، حدیثیں وہی ہوتی ہیں، صرف پیش کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. اچھا، پہلی بات یہ کہ آپ کو پتا ہے قبر کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں لاؤ جی کاظمی صاحب کی اتنی عمر ہو گئی، ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ قبر کسے کہتے ہیں. چلیں ہم قبرستان میں دکھا لاتے ہیں قبر. حضرات مکرم، قبرستان میں جو قبریں ہیں، وہ زمین کا گڑھا جو کھود کے ہم پیاروں کو دفناتے ہیں، وہ قبر کی صرف علامت ہے، نشانی ہے. اصل میں قبر عالم برزخ کی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات ذرا اجنبی لگے، لیکن میں ذرا سمجھاتا چلوں. آپ کو پتہ ہے بندہ جب قبر میں جاتا ہے اسے سوال و جواب ہوتے ہیں. اگر سوالوں کے جواب صحیح دیے جائیں تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور جنت کی نعمتوں سے ہم فیض یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر سوالوں کے جواب غلط دیں تو پھر قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ یہ عذاب اور ثواب شروع ہوتا ہے سوال و جواب کے بعد. اور یہ سوال و جواب کہاں ہوتے ہیں؟ قبر میں. اب یہ بتائیے کہ کوئی بحری جہاز سمندر میں جا رہا تھا، وہاں ڈوب گیا، اس کے مسافر بھی وہاں بیچارے سمندر میں غرق ہو گئے. اب وہ تو قبر میں پہنچے نہیں، ان سے سوال و جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان کو تو مچھلیاں کھا گئی، فرشتے مچھلیوں کے پیٹ میں جائیں گے، اور اگر ایک بندے کو 2-4 مچھلیوں نے مل کے کھایا ہو تو فرشتے بھی گھن چکر بن جائیں گے. صحیح کہاں کہاں جائیں؟ ان سے سوال و جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، لیکن ان کو قبر تو ملی نہیں. اچھا، ہندو جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، چتا کو آگ لگا دیتے ہیں، قبر میں دفناتے ہی نہیں. اور صرف ہندو نہیں، اور بھی اقوام ہیں. میں جاپان گیا تو جاپان کا ریلیجن کیا ہے، ان کے مذہب کا نام کیا ہے، میں ایگزیکٹلی ریکال نہیں کرتا، لیکن بہرحال ان کے ہاں بھی مردوں کو دفنانے کا رواج نہیں ہے. جاپانی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں.
اب جنہوں نے مردوں کو جلا دیا ان کی راکھ بھی گنگا میں بہا دی، قبر میں پہنچے ہی نہیں، پھر ان سے تو سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ جب سوال جواب نہیں ہوں گے تو عذاب ثواب بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ لگ گیا۔ جس شخص کے بارے میں پتہ چلے کہ قبر میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا، اسے قبر میں دفنانا نہیں چاہیے، اس کی بھی چتا بنا دینی چاہیے، آگ لگا دینی چاہیے۔ جب قیامت کے بعد حساب کتاب ہوگا، دیکھا جائے گا، کم از کم اس وقت تک تو جان چھوٹ جائے گی۔ کیا ہندوؤں سے قبر کے سوال جواب نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ تو کہاں ہوں گے؟ ان کو تو قبر میں دفنایا نہیں۔ یارو انہیں زمین کا گڑھا نہیں ملا، لیکن اصل میں قبر عالم برزخ کی چیز ہے، وہاں تو ہر مردہ پہنچتا ہے، سوال و جواب تو وہی ہوتے ہیں۔ اگر ابھی بھی کوئی کسر ہے تو چلیے دوسرے میں آقا کریم سے گواہی دلوا دوں۔ سرکار فرماتے ہیں ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، دو حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں، یا جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گڑھا۔ جب کبھی قبریں کھل جاتی ہیں، دہل جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، بارش کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، وہ سیدھا ہو کر پرانی ہو کر پھر ہڈیاں چمکنے لگتی ہیں، پھر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے قبروں کو دوبارہ بنا دیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ نے بھی قبریں کھلی ہوئی دیکھی ہوں گی، کبھی کسی قبر میں کوئی پھول، کوئی کلی، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی؟ میرا خیال ہے نہیں آئی ہوگی، اگر آئی ہوتی تو آپ نے بھی وہیں چھلانگ لگا دی ہوتی جہاں کہاں ہوتے آپ۔ کسی قبر میں کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی عذاب کی کیفیت دکھائی دی؟ نہیں۔ ہمیں تو کبھی کوئی جنت یا دوزخ کی نشانی نظر نہیں آئی، لیکن میرے آقا کریم فرماتے ہیں ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ میرے آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ یارو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اب زمین کا گڑھا ملے نہ ملے، یہ علامت قبر کی، نشانی قبر کی میسر آئے نہ آئے، لیکن ہر شخص اس قبر میں ضرور پہنچتا ہے جو حقیقتاً قبر ہے، اور وہ عالم برزخ کی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا سوچو، میرے آقا کریم جس جانور پر سوار ہیں وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے۔ یارو زمین کے 2-4 فٹ نیچے دیکھنے کی بات نہیں ہے، جس جانور سے میرے آقا کریم کو نسبت ہوئی ہے اس جانور کی نگاہ عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے۔ اس جانور کی نگاہ عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے۔ یارو اگر جانور کو میرے آقا کریم سے نسبت ہو جائے، اس کی نگاہ عالم برزخ تک پہنچ جاتی ہے، میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا دوسری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، حدیث ہے ماشاءاللہ، حدیث سے تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، نظر سمجھنی چاہیے۔ میرے آقا کریم نے کھجور کے پتے توڑے، قبروں پہ ڈالے، فرمایا جب تک یہ حمد و تسبیح کرتے رہیں گے، جب تک یہ ہرے بھرے رہیں گے، ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اچھا آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، اصالے ثواب کرتے ہیں، بیتوکی باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے، جو اس نے کمایا ہے، وہی کچھ اس کے لیے ہے۔ یہ آپ جو بعد میں جو اصالے ثواب کرتے ہیں یہ بالکل بیتوکی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں نا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ کھجور کے پتے جب تک ہرے بھرے رہیں گے، ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ یار اب کھجور کے پتوں کی حمد و تسبیح سے فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک مرد مومن کی قرآن خوانی سے نہیں ہو سکتا؟ اچھا اس میں ایک اور ڈیلیکیٹ بات ہے، ذرا وہ بھی سمجھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز، چاہے خشک ہو یا تر ہو، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح مشغول ہے، مانتے ہو نا؟ تو وہ جو قبریں ہیں ان کے اوپر ٹنوں مٹی اور پتھر بھی تو ہوں گے، وہ بھی تو حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی حمد و تسبیح سے تو فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ پتے جب خشک ہو جائیں گے تو کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گے؟ بھائی کائنات کی ہر چیز حمد و تسبیح کرتی ہے تو وہ بھی کریں گے۔ خشک ہو جائیں گے، حمد و تسبیح تو کریں گے، لیکن حمد و تسبیح سے فائدہ اسی وقت تک ہے جب تک وہ ہرے بھرے ہیں۔ یہ حدیث ہے نا، میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں جوڑ رہا۔ یارو پتہ یہ چلا حمد و تسبیح کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے،
اور ایک قسم وہ ہے جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا. بھئی مٹی پتھر حمد و تسبیح کر رہے ہیں، کیا ان کے مراتب بڑھ رہے ہیں؟ کیا درجات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا مقام بلند ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. اب یہاں پر ایک تو خطابی بات ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو دوسرے مولوی ہوتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں بڑے خشک مولوی ہیں، کہتے ہیں نا، تو پھر ان کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوتا، خشکوں کی نہیں ہوتا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب کوئی بتاتا ہے کہ حمد و تسبیح سے، قرآن خوانی سے، کسی یہ ایصال ثواب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو دراصل وہ مسئلہ نہیں بتا رہے ہوتے، وہ اپنی قسم بتا رہے ہوتے ہیں. ہم کس قسم سے ہیں؟ کیونکہ دو قسمیں ہیں نا حمد و تسبیح کرنے والوں کی. ایک وہ ہیں جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہیں جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. یارو بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر جانور کو میرے آقا کریم سے نسبت ہو تو عالم دنیا میں رہ کر اس کی عالم برزخ سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے. تو اگر میرے آقا کریم آج اگر عالم برزخ میں ہوں تو عالم دنیا والوں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، یہاں سے رشتہ جڑا ہوا نہیں ہوگا. اور بلکہ میں ایک اور ذرا آسان طریقے سے سمجھا دوں. میرے آقا کریم جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت بھی صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے تھے، باقی لوگ بھی دنیا سے پردہ کر گئے. ان سے قبر میں آقا کریم کے بارے میں سوال ہوتا تھا یا نہیں؟ ہوتا تھا. تو سرکار تو تشریف فرما ہے اس دنیا میں، اور سوال ہو رہا ہے قبر میں. اور میں نے ابھی بتایا کہ قبر عالم برزخ کی چیز ہے. تو یارو جب میرے آقا کریم اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے. آج اگر عالم برزخ میں ہو تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یارو یہ جو عالموں کی تقسیم ہے، یہ عالم دنیا، یہ عالم برزخ، یہ عالم آخرت، یہ عالم نوم، یہ عالم بیداری، یہ آپ کے اور ہمارے لیے ہے، یہ آقا کریم کے لیے نہیں ہے. وہ آپ نے نہیں سنا حضور غوث پاک کا واقعہ کہ ایک شخص آپ کی محفل میں خواب میں آقا کریم کا دیدار کر رہا ہے اور آپ جاگتے میں ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ عالموں کی تقسیم تمہارے اور ہمارے لیے ہے، آقا کریم کے لیے نہیں ہے. وہ ہر عالم کے لیے مجسم رحمت بن کے آئے ہیں، اور ہم جب ان کو مجسم رحمت مانتے ہیں تو ان سے رشتہ جوڑیں، ان سے تعلق استوار کریں. وہ ہمارے لیے رؤوف ہیں، وہ ہمارے لیے رحیم ہیں. اگر ہم ان سے منہ پھیریں گے تو پھر وہ ہمیں بھی فرما دیں گے کہ ٹھیک ہے تم جہاں جاتے ہو جاؤ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور وہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا رحمت پیلا سلام شمعِ بز تو پڑھ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا. ہم یہیں سے پکارے حضور، خود سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں بنت صدیق زوجائے پیارے نبی بنت صدیق زوجائے پیارے نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب دے خدا کر دیا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں یا رسول غلط اللہ سامنے غلط تیرے سامنے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا الہی صدقہ والدین رسول یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ قبول. حضرات تشریف رکھیں ابھی ختم شریف ہوگا اعوذ دعا باللہ ہوگی من اور پھر الشیطان انشاءاللہ الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله